میری پیاری شہزادی بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ساری نیکیوں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت اور تندرستی دے، گھروں میں سکون لے کر آئے، بیماریوں سے ہماری جان چھڑا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحت اور تندرستی اور ایمان کے ساتھ اور نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ہماری زندگی کو پر نور کر دے. آمین. اچھا، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا کہ یہ میری باسکٹ ہے، یعنی باسکٹ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک جگہ پہ کیا چیزیں پڑی ہونی چاہیے، جو آپ کی ہر نماز کے بعد آپ پکڑ کے ایک کارڈ پڑھ لیا، تسبیح 100 دفعہ کر لی، ہر چیز کی پلاننگ. لیکن اس میں جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی وہ دل ہے. دل بہت ضروری ہے. دل کی حاضری ہونا، جس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کو رلائے گا، وہ آپ کو نرم کر دے گا، آپ کو عاجز کر دے گا، آپ کو جھکا دے گا، آپ کو اس پوزیشن پہ لے جائے گا جس پوزیشن پہ اوریجنلی ایک ہیومن بینگ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے نا؟ تو سبحان اللہ کہ دل کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ تسبیح کرتے وقت اتنا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا بھی تیرے شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ نے ہم کو مسلمان پیدا کیا. یہ تسلی، یہ سکون ہمارے دل میں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا نیکیاں کر رہی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش رہے ہیں. یعنی ہر چیز ہم کنیکٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس کی وجہ سے ہمارے کندھوں کا بوجھ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، جو ایک کافر محسوس نہیں کرتا. کافر اپنے کندھے پہ بوجھ محسوس کرتا ہے، لیکن مومن کا ہر وقت اس کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی زندگی آسان ہو رہی ہوتی ہے، اس کی آخرت سنور رہی ہوتی ہے، اس کی جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہوتا ہے. یعنی سبحان اللہ، اٹس سچ اے بگ ڈفرنس ایک کافر اور مومن کی زندگی کا. تو ابھی کوئی بچہ بتا رہا تھا کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا ہے قرآن پاک میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا پرپس دے دیا، ہماری زندگی کا مقصد دے دیا. تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیے. تم کھاؤ گے بھی تو اللہ کے ساتھ اس کو جوڑو گے تو تمہاری وہ عبادت ہوگی. تم سو گے بھی یہ سوچ کے کہ میں نے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو وہ تمہاری عبادت کنسیڈر ہوگی. تسبیح پڑھ کے سوتے ہو، دعا پڑھ کے سوتے ہو، وہ عبادت کنسیڈر ہوگی. تم مسکراتے ہو تو وہ عبادت کنسیڈر ہوگی. اللہ کے ساتھ جس چیز کو جوڑو گے، زندگی کے دنیا کے کام بھی عبادت میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور باقی کی عبادت تو عبادت ہی ہے. لیکن اس نے کہا کہ ایک کافر جو ہے وہ زندگی میں کبھی کوئی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی اپنی زندگی کو ڈیووٹ کر دیتا ہے اینیملز کے لیے، کبھی ہیومن رائٹس کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے، کبھی کسی، اور وہ سکون ڈھونڈتا ہے ان چیزوں میں. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی زندگی کے سکون کے لیے اس کو پرپس بتا دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد پتہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹھوکریں بھی نہیں کھاتے اور بیجا جگہوں پہ اپنے ہاتھ بھی نہیں ڈالتے کہ ہمیں وہاں سے سکون مل جائے. آپ جیسے ہی ایمان کے امبریلا کے نیچے آتے ہیں تو آپ سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ایک کافر ایک کام پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. وہ ہیومن رائٹس پہ، ویمن رائٹ کے اوپر، گلوبل وارمنگ کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی دنیا کی انوائرمنٹ کے اوپر، بچوں کے رائٹس کے اوپر، یعنی سب چیزیں جو ایک ایک کر کے وہ اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں نا. ہماری زندگی میں اس کے سب حصے موجود ہیں، ہم وہ سارے کام کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بھی پتہ ہے. تو دل جو ہے نا میری پیاری بہنوں، اس کو ہر وقت حاضر کر کے دعا مانگیں. دل کو حاضر کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، دل کو حاضر کر کے تو دعائیں مانگیں. تو پھر اس میں جو مٹھاس پیدا ہوگی، اس میں جو سکون ہوگا، اس میں جو اطمینان ہوگا اور مزہ ہوگا، وہ ایسی چیز ہے کہ وہ انرجی ہے، وہ انرجی بوسٹر ہے جو آپ سارا سال استعمال کریں گے. اس کا پھل آپ سارا سال کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا میری سنی؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے کہ اب یہ ساری چیزیں آن لائن بھی موجود ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کا PDF بھی بھیج دوں گا. جس کے پاس کارڈز نہیں ہیں تو وہ بھی میں بھیج سکتی ہوں.
اور جو کچھ آپ کے پاس ہے نا اوتھینٹک چیزوں میں سے وہ پڑھیے، اپنے پاس ود ان یور ریچ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے کہ میری چیزیں کدھر ہیں. اور یہ 10 راتیں جو آخری میں رہ گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین طریقے سے ہم اس کو گزاریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.